السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدین۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون انما يتذكر اولو الالباب۔ محترم اور بڑے ہی موقر صدر جلسہ، معزز علماء کرام، طلبہ جامعہ، میرے اپنے بزرگوں اور نوجوان ساتھیوں، آج جامعہ محمدیہ کھیدو پورا کا یہ سالانہ اجلاس میرے لیے کئی اعتبار سے اہم بھی رہا اور کئی اعتبار سے میرے لیے بہت خاص بھی رہا ہے۔ سب سے پہلی وجہ یہ ہے کہ شہر مئو، جس کے مضافات میں یہ کھیدو پورا واقع ہے، بالواسطہ طور پر مجھ پر اس شہر کا یا اس شہر کے بعض خاندانوں کا احسان رہا ہے۔ میری تعلیم جامعہ دارالسلام عمر آباد میں ہوئی۔ عمر آباد میں اعظمی خاندان، اس لیے کہ اس وقت مئو اعظم گڑھ کے تابع تھا، اعظمی خاندان حضرت مولانا نعمان اعظمی رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے فرزند عبدالسبحان اعظمی، اور ان دونوں کے اولاد کا ایک لمبا سلسلہ ہے جنہوں نے مجھے پڑھایا ہے۔ کھیدو پورا کا نام ہم نے انہی کی زبانی سب سے پہلے سنا تھا، اور اللہ کی مرضی دیکھیے کہ اس سے پہلے 3 سے 4 مرتبہ مئو آنا ہوا، لیکن کھیدو پورا میں نہیں دیکھ پایا تھا۔ آج جامعہ محمدیہ کے آپ ذمہ داروں کی نظر کرم یا ذرہ نوازی کا نتیجہ ہے کہ میں اس ادارے کے سالانہ اجلاس میں بطور مہمان شریک ہوں۔ میں آپ تمام ذمہ دار حضرات کا اس پر شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے یہاں بحیثیت مہمان شریک ہونے کا موقع عطا فرمایا ہے۔ میری خوشی کی دوسری وجہ یہ ہے کہ آج یہ مناسبت مدرسے کا سالانہ اجلاس ہے، جس میں علماء اور حفاظ کرام کی ایک جماعت کو، ایک کھیپ کو ہم نے امت کے حوالے کیا ہے۔ بکریوں کے ریوڑ کو اگر چرواہا مل جائے تو وہ بھیڑیوں سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ امت کے افراد کو اگر علماء اور حفاظ کی سرپرستی حاصل ہو جائے تو وہ فتنوں سے محفوظ ہو جاتی ہے۔ ہم نے آج امت کے حوالے علماء اور طلباء کی یہ کھیپ، جن کو جتنا کچھ ہم سنوار سکے سنوارنے کے بعد اگر ان کے حوالے کی ہے، تو یقیناً یہ آج امت کے لیے کسی عید کے دن سے کم نہیں،
کوئی شرعی عید نہیں، خوشی کے دن سے کم نہیں۔ آج امت کو اس کے رہنماؤں کی تعداد میں مزید اضافہ کرنے کا موقع ملا، ایسے رہنما جو اس کے مرض کو جانتے ہیں اور اس کا علاج بھی جانتے ہیں، وہ جن کا سلسلہ تربیت اپنے اساتذہ سے ہوتے ہوئے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتا ہے۔ ایسے مربی اور ایسے علماء کی ایک جماعت ہم نے تیار کی۔ آج آپ یہ جو میرے دائیں پگڑی پہنے بیٹھے بھائی ہیں، آپ ان کی عمر پہ نہ جائیں، یہ نو عمر لڑکے ہیں، ان کے چہروں پہ ہو سکتا ہے آپ کو نا تجربے کاری نظر آ رہی ہوگی، ہو سکتا ہے آپ ان کو اس حیثیت سے بھی جانتے ہو کہ یہ کھلنڈر مزاج کے لڑکے ہیں جو کچھ ہیں، لیکن اگر امت نے ان کو امانت سمجھا اور ان کو سنبھال کر رکھا، وہ دن دور نہیں کہ یہی طلبہ جن کے بارے میں آج یہ رائے ہے، کل آپ ان کو اسی احترام کے ساتھ دیکھیں جس احترام سے آج کے مثال کے طور پہ صدر مجلس کو ہم نے دیکھا اور سنا ہے، اور جس جذبے کے ساتھ انہیں ہم نے بولتے ہوئے سنا ہے، اور جس وضاحت کے ساتھ اپنے پیغام کو آپ کے سامنے رکھتے سنا ہے، یہی طلبہ اس مقام پہ بہت جلد بیٹھے نظر آئیں گے۔ حاضرین گرامی، اس لیے بھی میرے لیے یہ خوشی کا موقع تھا کہ آج یہ جلسہ دستار بندی ہے، ہم نے امت کے حوالے اس کے رہنماؤں کو کیا ہے۔ میرے لیے تیسری خوشی کی بات یہ بھی تھی کہ میرے اپنے کرم فرما فضیلت الشیخ شمیم احمد عمری حفظہ اللہ، انہوں نے مجھے دعوت تو دی سالانہ اجلاس میں شرکت کی، لیکن میں یہاں آیا اور آنے کے بعد میں آیا تو کھیدو پورا جامعہ محمدیہ کی دعوت پر، اور اصل مہمان تو میں اسی پروگرام کا تھا، لیکن اہل مئو کی ذرہ نوازی کہیے کہ انہوں نے کئی ایک پروگرام منعقد کیے۔ میرے لیے خوشی کی بات یہ تھی کہ زندگی میں جو سفر میرے ہوئے ہیں، ان اسفار میں دعوت و تبلیغ کے اعتبار سے جتنا زیادہ وقت میرے سفر کا اس سفر میں گزرا، کسی اور سفر میں نہیں گزرا۔ اس میں اپنی بات نہیں کر رہا ہوں کہ میں نے بہت کام کیا والی بات نہیں، میں یہاں سے اصل میں ایک سبق، ایک پیغام آپ عوام کو دینا چاہتا ہوں، وہ یہ کہ اہل مئو واقعی معنوں میں اگر علم اور اہل علم کی اتنی قدر کرنا جانتے ہیں، ان کی نظر میں اگر اہل علم سے سننے اور ان کو سمجھنے کا یہ جذبہ ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اصلاح کی طرف، خود کی ترقی کی طرف، خود کو سدھارنے کی طرف، خود کو سنبھالنے کی طرف آپ نے پہلا قدم بڑھا دیا ہے، آپ نے علم کی طرف قدم بڑھا دیا ہے۔ اہل مئو سے میری گزارش ہے کہ یہ شہر علمی شناخت اپنی جیسی رکھتا ہے، تاریخی پہچان جیسی رکھتا ہے، یہاں کی عوام سے لے کر علماء تک، یہاں کی خواتین سے لے کے یہاں کے مردوں تک، یہاں کے جوانوں سے لے کے یہاں کے بوڑھوں تک، سب اپنی زندگی میں عمل کے باب میں دوسرا قدم آگے بڑھانے کی فوری فکر کریں۔ آپ کے اندر جو علم کا جذبہ یا علم کا شوق دیکھنے کو ملا ہے، میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں، میں یہ سننا چاہتا ہوں کہ لوگ اگر اہل مئو کا تذکرہ کرے تو یہ کہیں کہ بھائی یہ علم والا شہر ہی نہیں، علم کے ساتھ یہ عمل والوں کا بھی شہر ہے۔ میرے لیے خوشی کی بات تھی کہ میں نے اس سفر میں یہ تیسری بات دیکھی کہ علم کے لیے یا اہل علم کو سننے کے لیے آپ کے اندر جذبہ بہت ہے۔ حاضرین گرامی، یہ تمہیدی بات تھی جس کا تذکرہ میں نے ضروری سمجھا۔ آج کی اس مجلس میں گفتگو کرنے کے لیے میں نے جس موضوع کا انتخاب کیا ہے، چونکہ یہ مدرسہ ہے اور مدرسے کا سالانہ اجلاس ہے، نسبت تعلیم کی ہے، علم سے اس کا رشتہ ہے، میں نے مناسب سمجھا کہ آپ حضرات کے سامنے علم کے حوالے سے کچھ باتیں رکھوں جن کو ہم نے اکثر بھلا دیا ہے، یا پھر یوں کہیے کہ ہم میں سے بعض لوگوں نے علم کی اس حیثیت کو دیکھا نہیں جو حیثیت اسلامی شریعت مجھ کو اور آپ کو دکھلاتی ہے۔ میں نے مناسب سمجھا کہ آپ حضرات کے سامنے علم کی اہمیت اور ضرورت کے حوالے سے کچھ ضروری باتیں رکھوں اور بات کو مختصر وقت میں سمیٹنے کی کوشش کروں، اس لیے کہ میرے اپنے بعد بھی ایک مقرر ہیں جن کے لیے بھی کافی وقت درکار ہے اور رات کا ایک کافی حصہ ہم یہاں گزار چکے ہیں۔ حاضرین گرامی، علم کی اہمیت اور جہالت کی مذمت کے لیے کسی نے بڑی پیاری بات کہی، اتنا کہنا کافی ہے
کہ اگر آدمی جاہل ہے، علم سے خالی ہے، تب بھی وہ علم والا کہلانے میں فخر محسوس کرتا ہے، یہ علم کے فضیلت کی بات ہونے کے لیے کافی ہے۔ اور جہالت ایک مذمت کی بات ہے، جہالت ایک گالی ہے، جہالت ایک عیب ہے۔ اس بات کی دلیل کے لیے یہ کہنا کافی ہے، آدمی جاہل ہوتے ہوئے بھی جاہل کہلانا پسند نہیں کرتا ہے۔ علم اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، علم اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی عطا ہے، اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی دین ہے، بہت بڑی نوازش ہے۔ جس کو مل گئی اس نے پہچانا کہ نہیں پہچانا، جس کو نہیں ملی اس نے پہچانا کہ نہیں پہچانا، لیکن یہ دنیا کی مانی ہوئی حقیقت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو نبوت کے بعد سب سے بڑا اگر کوئی درجہ دیا ہے تو وہ علم کا درجہ ہے۔ کائنات میں آپ نے بڑے منصب دیکھے ہوں گے، آپ نے بڑے عہدے دیکھے ہوں گے، آپ نے بڑے مقام دیکھے ہوں گے، آپ نے فضیلت کے دسیوں حوالے دیکھے ہوں گے، لیکن یہ سچائی ہے یاد رکھنا کہ دنیا میں انسان کو جو اونچے مقامات حاصل ہو سکتے ہیں، نبوت کے بعد اگر کوئی اونچے سے اونچا درجہ ہے تو وہ یہ درجہ کہ وہ علم والا بن جائے، وہ عالم بن جائے۔ اس سے بڑا دنیا میں کوئی درجہ اللہ تعالیٰ نے نہیں رکھا۔ اور کمال کی بات آپ کو بتاؤں، نبوت محنت سے حاصل کی جانے والی چیز نہیں ہے، نبوت تو اللہ تعالیٰ دیتے ہیں۔ دنیا کی ہر چیز کے لیے اللہ تعالیٰ کی توفیق کے بعد آدمی محنت کرے تو شاید وہ حاصل ہو سکتی ہے، لیکن نبوت ایک ایسی چیز ہے جو محنت سے حاصل نہیں ہوتی، یہ صرف خالص اللہ تعالیٰ کا انتخاب ہوتا ہے۔ اس اعتبار سے اگر ہم نبوت کے باب کو ایک طرف رکھ کر بات کریں تو یہ بات کہنے میں ذرا برابر جھجک نہیں، ذرا برابر تردد نہیں کہ جن میدانوں میں انسانوں کا مقابلہ ہو سکتا ہے، جن میدانوں میں آدمی اپنی محنت کر کے خود قدم آگے بڑھا سکتا ہے، جن میدانوں میں آدمی ایک دوسرے پہ خود آگے بڑھ کر سبقت لے جا سکتا ہے، ان میدانوں میں اگر سب سے بہتر میدان ہے، سب سے اونچا اگر کوئی مقام ہے تو وہ علم اور علماء کا مقام ہے۔ میرے بھائیوں، میری یہ بات ہو سکتا ہے آج معاشرے میں علماء کی جو حیثیت ہے یا علم والوں کی جو حیثیت ہے، کچھ اپنے علماء کی بے عملی یا ان کی کوتاہیاں غلطیوں کی وجہ سے، اور کچھ ان عوام کی علماء کے تئیں ناقدری کی وجہ سے، آپ میں سے بعض حضرات کو ہو سکتا ہے تعجب ہو کہ یہ کتنا بڑا دعویٰ ہے کہ دنیا میں اس سے بڑی کوئی فضیلت نہیں، اس سے بڑا کوئی مقام نہیں، اس سے بڑا کوئی جو ہے مقابلے کا میدان نہیں ہے، اس سے اونچا کوئی درجہ نہیں۔ اتنی بڑی بات کیا واقعی علم کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے؟ ہاں، آپ قرآن پڑھ کے دیکھیے، آپ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو پڑھ کر دیکھیے، ان کو پڑھ کر اگر آپ ان کے الفاظ پہ غور کرنا شروع کریں، آپ حیران رہ جائیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے علم والوں کو کتنا اونچا درجہ عطا فرمایا۔ میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ علم کی فضیلت اور اہمیت میں قرآن میں آئی ہوئی تمام آیتوں کو آپ کے سامنے ذکر کروں، احادیث وہ تمام کی تمام آپ کے سامنے پیش کروں جن میں اللہ کے نبی نے علم اور اہل علم کا مقام بیان فرمایا ہے، لیکن میں 2-4 حوالے صرف دینا چاہوں گا۔ آپ انہی حوالوں کو اگر سمجھ لیں، یہ ایک آیت، یہ 1-2 حدیث، یہی اس بات کی دلیل بننے کے لیے کافی ہے کہ دنیا میں مقابلے کا علم سے بڑا کوئی میدان نہیں ہے، اور علم سے بڑا کوئی رتبہ نہیں ہے، علم سے بڑی کوئی فضیلت نہیں ہے۔ آپ دیکھیں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، کہا شہد اللہ انہ لا الہ الا ہو والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط لا الہ الا هو العزیز الحکیم۔ سورہ آل عمران کی آیت کریمہ، آیت میں اللہ نے کیا فرمایا؟ کہا اللہ تعالیٰ نے گواہی دی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے، اور اس بات کی گواہی فرشتوں نے بھی دی ہے، وَأُولُو الْعِلْمِ، اور ان دونوں کے ساتھ اللہ اور پھر فرشتوں کے بعد اولو العلم، اہل علم بھی اس بات کے گواہ ہیں۔ کس بات کے گواہ ہیں؟ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی بات، توحید کی بات، اللہ تعالیٰ کی یکتائی کی بات، اللہ تعالیٰ کے ہر حیثیت سے اکیلے اور منفرد ہونے کی بات۔ اس کائنات کی سب سے بڑی سچائی، اس کائنات کی سب سے بڑی حقیقت اگر کوئی ہے تو وہ توحید ہے۔
دنیا کی سب سے بڑی سچائی توحید ہے اور دنیا کی سب سے بڑی حقیقت توحید ہے، اور وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ ہی اکیلا ہے جو اس کائنات کا بنانے والا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہی اکیلا ہے جو اپنی صفات میں یکتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہی اکیلا ہے جو اللہ تبارک جو بندوں کی تمام قسم کی عبادتوں کا مستحق ہے۔ کائنات کی سب سے بڑی سچائی، اور اس سب سے بڑی سچائی کا گواہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے اپنے آپ کو بنایا۔ شہد اللہ انہ لا الہ الا ہو، قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے آپ کو سب سے بڑا گواہ قرار دیا کہ قل ای شیء اکبر شہادہ قل اللہ، اللہ کے نبی آپ پوچھئے کون سی چیز سب سے بڑی ہے شہادت دینے کے اعتبار سے؟ آپ کہہ دیجئے اللہ تبارک و تعالیٰ، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے بڑا گواہ۔ میرے بھائیوں، کائنات کی سب سے بڑی سچائی، سب سے بڑی حقیقت، اور اس گواہی کا سب سے پہلا گواہ اللہ تبارک و تعالیٰ۔ علم والوں کا یہ مقام اللہ تعالیٰ نے متعین کیا ہے کہ جس حقیقت کا گواہ خود رب نے اپنے آپ کو بنایا، اپنے بعد اللہ تعالیٰ نے فرشتوں اور علم والوں کو اپنے ساتھ اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے۔ کہا شہد اللہ انہ لا الہ الا ہو، اللہ کی وحدانیت کی گواہی اللہ تعالیٰ دیتا ہے، والملائکہ فرشتے دیتے، وَأُولُو الْعِلْمِ علم والے اس کی گواہی دیتے۔ علم والوں، تمہاری فضیلت اس لیے نہیں کہ دنیا تمہیں بڑا سمجھتی ہے، تمہارا مقام اس لیے ہے کہ رب ذوالجلال نے ساتوں آسمان سے اوپر، ساتوں آسمانوں کے اوپر سے تمہیں اس حقیقت کا سب سے بڑا گواہ روئے زمین پہ بنایا ہے۔ اس روئے زمین پہ اللہ کی وحدانیت کے سب سے بڑے گواہ تم علم والے ہو، اس لیے تمہارا مقام اللہ کی نظر میں سب سے زیادہ اونچا ہے۔ میرے بھائیوں، اس آیت کی تشریح کرتے ہوئے بعض اہل علم نے ایک بڑی پتے کی بات لکھی، بڑی پتے کی بات کہی، کہا کہ آج علم والوں کو دنیا والوں کی ناقدری کی شکایت نہیں کرنی چاہیے، یا یوں کہیے کہ ناقدری کی شکایت کرنے کی ضرورت نہیں۔ کیوں؟ دنیا میں کوئی ان کی فضیلت کو مانے نہ مانے، جس نے فضیلتوں کو پیدا فرمایا ہے اس رب نے ان کی فضیلت کی گواہی دے دی ہے، اور جب اس نے گواہی دے دی ہے تو پھر کسی اور کی گواہی کی ضرورت باقی نہیں رہ جاتی۔ علم والوں، تمہارا مقام بہت اونچا ہے، اللہ نے تمہارا درجہ بہت اونچا رکھا ہے۔ اور اگر ہم آیت سے آگے بڑھ کر احادیث کی طرف آئیں، آپ جانتے ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے علم والوں کی بڑی فضیلتیں بیان فرمائیں۔ میں نے آیت ہی ایک منتخب کی، حدیث بھی صرف ایک آپ کے سامنے بر وقت سناتا ہوں۔ سنن ابی داؤد، مسند احمد، ترمذی وغیرہ کی یہ روایت ہے، اللہ کے نبی نے بیان فرمائی جو یہاں موجود سبھی حضرات کو معلوم ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا وَإِنَّ الْعُلَمَاءَ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ وَإِنَّ الْعُلَمَاءَ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ الفاظ سب کے جانے مانے ہیں، لیکن سوال میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، کیا آپ نے کبھی ان الفاظ کے وزن کو تول کر دیکھا ہے؟ کیا آپ نے کبھی ان الفاظ کی گہرائی میں غوطہ لگا کے دیکھا ہے؟ کیا آپ نے کبھی ان الفاظ کی گہرائی کو ناپ کے دیکھا ہے؟ کیا آپ نے اس پہ غور کیا کہ نبی کے وارث ہونے کا مطلب کیا ہے؟ دنیا والوں، علم والوں کی قدر کرو، تم نے نبی نہیں دیکھا، تم نے نبی نہیں دیکھا ہے، نبی کی صحبت تمہیں نصیب نہیں ہوئی، نبی کے یہ وارث تمہارے سامنے ہیں، نبی کی نسبت سے ان کی قدر کرنے کا سلیقہ اپنی زندگیوں کے اندر پیدا کرو۔ علم والے نبی کے وارث ہیں، تمہیں نبی نہیں ملا، نبی کو تم نے نہیں دیکھا ہے، لیکن علم والے جو نبی کے وارث ہیں تمہارے درمیان ہیں، ان کو نبی کے وارث کی نظر سے دیکھا کرو اور اسی حیثیت سے ان کی قدر کیا کرو۔ اور علم والوں، علماء کرام کی جماعت، تم اپنی حیثیت دنیا میں کوئی اور رہے نہ رہے، کوئی اور شناخت اپنی بنا پاؤ نہ بنا پاؤ، تمہاری شناخت متعین ہے کہ تم نبی کے وارث ہو۔ اپنی شناخت کی لاج رکھنے میں اپنی زندگی بتا دو، اس سے بڑی تمہاری کوئی ذمہ داری نہیں۔ تم نبی کے وارث ہو، نبی کی وراثت تمہارے پاس ہے، تمہاری بدنامی نہیں ہے، بالواسطہ طور پہ کہیں نہ کہیں جا کر اسلام کی بدنامی سے جڑ جاتی ہے۔ تمہاری غلطی نہیں ہے، اس سے معاملہ بہت دور تک پہنچتا ہے۔ سبحان اللہ، پیارے نبی کے ان الفاظ کو آپ سوتے جاتے اپنے دل و دماغ میں دہرایا کرو۔ وَإِنَّ الْعُلَمَاءَ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ علماء انبیاء کے وارث ہیں،
انبیاء کی وراثت ان کے پاس ہے۔ سبحان اللہ، میں نے اپنی زندگی میں بڑے عجیب عجیب معاملے دیکھے، علماء کی عزت کے عجیب عجیب معاملات دیکھے۔ ایک منظر میں اپنی زندگی بھر نہیں بھلا پایا۔ میں نے دیکھا یہ خاندان کا چھوٹی سی عمر کا لڑکا، 9 عمر لڑکا، صرف قرآن کا حافظ ہوا ہے۔ وہ خاندان بڑا نامور ہے، شہر پورا ان خاندان کے لوگوں کو دیکھتا، ادب سے سلام کرتا ہے، خاندان کے بڑے بزرگ ہیں۔ لیکن میں نے ایک منظر دیکھا جو میری زندگی بھر کے لیے سبق بن گیا۔ میں نے یہ منظر دیکھا، گھر میں یہ منظر ان کا ہے، ان کا معاملہ ہے کہ وہ بچہ اگر نیچے بیٹھا ہو تو گھر کے بڑے بزرگ کرسی پہ اس کے سامنے نہیں بیٹھتے۔ پوچھا کیوں یہ معاملہ؟ کہا وہ تو چھوٹا بچہ ہے۔ کہاں بچہ اپنا ہے، بچہ چھوٹا ہے، لیکن اس کے دل میں جو قرآن ہے اس کی عزت میں ہم اس کے برابر بیٹھنا پسند کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ میرے بھائیوں، علم والوں کی قدر کرو، علم والوں تم اپنی قدر کرو، اور دنیا والوں علم والوں کی قدر کرنا سیکھو۔ تم نے نبی نہیں پایا، انبیاء کے وارث ملے ہیں، ان کے مقام کو پہچاننے کی کوشش کرو۔ میرے بھائیوں، میں اگر اس طرح ایک ایک حدیث، ایک ایک آیت لے کر آئے ہوئے الفاظ کی باریکی آپ کے سامنے ذکر کرتا جاؤں، یقین مانے وقت بہت دور تک جائے گا۔ مجھے جو بات بنیادی طور پہ پہلے مرحلے میں کہنی تھی، میرے بھائیوں، اس حقیقت کو سب سے پہلے آج ہم اپنے دل و دماغ میں تازہ کریں، اس حقیقت کو یاد دلائیں اپنے آپ کو کہ علم اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا ایک ایسا تحفہ، ایک ایسی نعمت، ایک لازوال نعمت ہے کہ جس کے کیا کوئی مثیل نہیں، جس کی کوئی نظیر نہیں، جس کا کوئی ثانی نہیں ہے۔ یوں سمجھیے اللہ تعالیٰ نے اگر انسانوں کو ایسی کوئی نعمت عطا کی ہے جس میں وہ محنت کر کے حاصل کر سکتے ہیں، وہ علم کی دولت ہی ہے۔ میرے بھائیوں، آپ کے سامنے میں اس موضوع کے دوسرے پہلو کو رکھنا چاہتا ہوں۔ سوال یہ ہے، کیا علم صرف فضیلت کی بات ہے؟ علم صرف فضیلت کی بات ہے کہ اگر کوئی حاصل کر لیتا ہے تو بہت اونچا ہو جاتا ہے، اور نہیں حاصل کرے تو بس فضیلت سے محروم ہوتا ہے؟ یا پھر علم کی حیثیت اللہ تعالیٰ نے کوئی اور متعین فرمائی؟ علم کیا صرف فضیلت کی بات ہے کہ علم حاصل کرنے والے افضل ہیں، برتر ہیں، اونچے ہیں، ان کا مقام اونچا ہے، ان کا احترام زیادہ ہے، یہ علم والے اونچے کیا صرف فضیلت کی بات ہے؟ یا پھر واقعی معنوں میں اللہ تعالیٰ نے اس کی کوئی اور بھی حیثیت متعین فرمائی ہے؟ میں بتانا چاہوں گا، ایک طرف تو علم کو لوگوں نے فضیلت کی بات سمجھا، بجا طور پہ سمجھا ہے، اور دوسری طرف دنیا عام طور پہ یہ سمجھتی ہے علم اس لیے ہے کہ اس کے ذریعے ہمیں دنیا کمانی ہے۔ بچہ پڑھ لکھ لے گا، کہیں حافظ ہوگا، مولوی لگ جائے گا، نوکری لگ جائے گی، کچھ کام کر لے گا، روزی روٹی کا انتظام ہو جائے گا۔ بچہ پڑھ لے گا، دینی علوم نہ صحیح دنیا کے مختلف علوم پڑھ لے گا، کہیں کی ڈگری حاصل کر لے گا، حاصل کرنے کے بعد کہیں نوکری سے لگ جائے گا، کسی کاروبار سے جڑ جائے گا، اس کی روزی روٹی لگ جائے گی۔ سوال یہ ہے، کیا علم اپنی روزی روٹی کمانے کے لیے ہے؟ میں یہ بات بتاؤں کہ اگر اللہ تعالیٰ آپ کے علم کے ذریعے آپ کی روزی روٹی عطا کر رہا ہے، چاہے عالم دین کے حیثیت سے یا پھر کسی اور حیثیت سے، اللہ تعالیٰ اگر آپ کی روزی روٹی کا انتظام اس علم کے ذریعے کر رہا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے۔ لیکن اس حقیقت کو یاد رکھنا، علم کا مقصد روزی روٹی بھی نہیں ہے، علم صرف فضیلت والی بات بھی نہیں ہے، علم کا مقصد صرف روزی روٹی نہیں ہے۔ علم کا اصل معاملہ یہ ہے، علم کی اصل حیثیت یہ ہے کہ ایک انسان کی ایک مسلمان کی یہ بنیادی ضرورت ہے، یہ ضرورت ہے۔ کیا مطلب ہے؟ آپ جانتے ہیں بنیادی ضرورت ہم کس کو کہتے ہیں؟ کھانا، پانی، ہوا، یہ آدمی کی بنیادی ضرورت ہے۔ ہوا نہ ملی، سانس نہیں لے سکا، آدمی مر جائے گا۔ کھانا نہ ملا، نوالا پیٹ میں نہ گیا، بھوک کے مارے آدمی مارا جائے گا۔ پیاس کی شدت اگر آدمی کو تڑپائے، چند قطرے پانی نہ ملے، آدمی پیاس کی شدت میں جان دے دے گا، یہ موت اس کی ہو جائے گی، جسمانی موت۔ یاد رکھنا، علم انسان کی ایک روحانی ضرورت ہے۔ جس بندے کو علم نصیب نہیں ہوتا وہ بندہ روحانی موت مر جاتا ہے۔ جس بندے کو علم نہیں ملتا وہ بندہ روحانی موت مرتا ہے۔ یاد رکھنا، یہ علم صرف کچھ لوگوں کے حاصل کرنے کا نہیں کہ حاصل کر کے وہ عالم اور فاضل کہلائیں۔ یہ علم صرف روزی روٹی کمانے کا ذریعہ نہیں کہ اس کے ذریعے ہم اپنے پیٹ کو بھرنا سیکھیں۔ یاد رکھنا کہ علم کی اصل حیثیت یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اسے ہماری روح کی غذا بنایا ہے۔
جس آدمی کو اپنی روح کی فکر نہیں ہوتی، جو آدمی اپنی روح کی بھوک نہیں مٹا سکتا، وہ آدمی روحانی موت مر جاتا ہے۔ یاد رکھنا، اسلامی شریعت نے اسی لیے بات بیان فرمائی، کہا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے، ہر مسلمان پر فرض ہے، مستحب نہیں، جائز نہیں، ضرورت پڑے تو صرف علم حاصل کرنے کی بات نہیں، کہا علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ ہاں، علم کے جو اونچے درجات ہیں، علم کی جو زیادہ تفصیلات ہیں، وہ امت کا صرف ایک طبقہ حاصل کرے تو کافی ہے، لیکن علم کی جو بنیاد ہے، علم کی جو بنیاد ہے، یہ ہر مسلمان پر فرض ہے، ہر مسلمان پر فرض ہے کہ وہ علم حاصل کرے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایمان اور اسلام یہ روحانی زندگی، ایمان اور اسلام کا تعلق انسان کے ظاہر سے زیادہ انسان کے باطن اور انسان کے اندرون سے ہے، اور علم کے بغیر ایمان اور اسلام کی وہ بلندیاں آدمی کو حاصل نہیں ہوتی جن بلندیوں پہ ایک مسلمان کو اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتے ہیں۔ میرے بھائیوں، اس حقیقت کو یاد رکھنا کہ علم میری اور آپ کی ضرورت ہے، یہ صرف فضیلت کی بات نہیں، فضیلت تو اللہ نے دی ہے، لیکن فضیلت سے پہلے یہ میری اور آپ کی ضرورت ہے۔ میں آپ کے سامنے یہ کیسی ضرورت ہے اس کی کچھ وضاحت آپ کے سامنے کرنا تھا۔ دیکھیں، میری اور آپ کی زندگی کا مقصد کیا ہے؟ یہاں جاندار کم نہیں، کتنے جاندار ہیں جو ہماری طرح کھاتے ہیں، پیتے ہیں، سوتے ہیں، جاگتے ہیں، چلتے ہیں، پھرتے ہیں، وہ اپنی ہم جنسوں سے ملتے ہیں، ان کی بھی نسلیں آگے بڑھتی ہیں، سب کچھ ہوتا ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ ہم میں اور ان میں فرق کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے جن اور انسان کو اور مخلوقات سے ممتاز کیا زندگی کو ایک مقصد دے کر، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جن اور انسان کو پیدا اس لیے کیا کہ وہ میری عبادت کریں، اللہ کی عبادت، اللہ کی بندگی کرنا، یہ میری اور آپ کی زندگی کا مقصد ہے۔ اب یہاں ایک بات آپ سمجھیں، ہماری زندگی کا ایک مقصد ہے، اور یہ مقصد اللہ تعالیٰ کی بندگی ہے، اور بندگی اللہ تعالیٰ کی کیسے کی جانی چاہیے، اللہ تعالیٰ کی کیسے کی جانی چاہیے، اور وہ اللہ تعالیٰ جس کی بندگی ہم کو کرنی ہے وہ کون ہے، اس کی صفات کیا، اس کی خصوصیات کیا ہے، یہ ساری چیزیں کوئی انسان اپنی ماں کے پیٹ سے سیکھ کے دنیا میں نہیں آتا ہے۔ ہمیں اپنی زندگی کا مقصد معلوم اگر ہوگا، مقصد کی پہچان اگر ہوگی، پہلی بات کہ ہم با مقصد ہیں، دوسری کہ ہمارا مقصد اللہ کی بندگی، تیسری یہ کہ ہمارا جو معبود ہے وہ کون ہے، اس کی خصوصیات کیا ہیں، ہم کیوں اس کی عبادت کریں، اور چوتھے یہ کہ ہم اس کی عبادت کیسے کریں، ہم کیسے اس کی عبادت کریں، یہ ساری باتیں علم ہی کے ذریعے ہمیں معلوم ہوتی ہیں۔ دوسرے الفاظ میں یوں کہیے، اگر علم نہیں حاصل کیا، ضروری نہیں کہ مدرسے میں پڑھے، علم آپ حاصل کریں مسجد کے درس سے، علم حاصل کریں کسی استاذ کے پاس حاضری دے کر، علم حاصل کریں کسی مدرسے میں بیٹھ کر، یا علم حاصل کریں اپنے والدین سے سیکھ کر، لیکن اگر یہ علم حاصل نہیں ہوا تو ہماری زندگی کا جو مقصد ہے وہ مقصد ہی ہمیں معلوم نہیں ہوگا، اس مقصد کی پہچان ہی نہیں ہوگی۔ اور اگر علم حاصل نہیں کیا، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ مقصد کی پہچان تو ہو جاتی ہے لیکن یہ پہچان ادھوری رہ جاتی، ہم مقصد تو جانتے ہیں لیکن اپنے رب کو نہیں پہچانتے۔ آج معاف کرنا، میں آپ کے سامنے ایک بات بتاؤں، آج اگر اللہ تعالیٰ سے کما حقہ محبت میرے اور آپ کے دل میں نہیں پیدا ہو پا رہی ہے، آج اگر اللہ تعالیٰ کا ڈر میرے اور آپ کی زندگی میں کما حقہ نہیں پیدا ہو پا رہا ہے، آج اللہ تعالیٰ سے میرا اور آپ کا رشتہ اگر مضبوط نہیں ہو پا رہا ہے، اس کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو کما حقہ نہیں پہچانا ہے۔ اگر ہم پہچانتے اللہ تبارک و تعالیٰ کو تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی کما حقہ محبت بھی ہوتی، اس کا ڈر بھی ہوتا، ہماری زندگیوں میں اللہ تعالیٰ سے گہرا تعلق بھی نظر آتا۔ میرے بھائیوں، علم اسی لیے ہے کہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے جوڑ سکے۔ آپ دیکھو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا قُلْ أَفَغَيْرَ اللَّهِ تَأْمُرُونِّي أَعْبُدُ أَيُّهَا الْجَاهِلُونَ، مشرکین مکہ نے اللہ کے نبی سے کہا ہے محمد ہماری اور آپ کی لڑائی ختم کر لیں گے، طریقہ یہ ہوگا کہ آپ ایک دن ہمارے معبودوں آپ ہمارے معبودوں کی عبادت کر لیں، اور ہم آپ جس رب کی عبادت کی بات کر رہے ہیں ہم اس کی کر لیں گے۔
آپ ہمارے معبودوں کی کر لیں، ہم آپ کی کر لیں گے، سمجھوتا ہو جائے گا، زندگی گزر جائے گی، لڑائی جھگڑا ختم ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی آیت کریمہ اتاری، کہا قُلْ أَفَغَيْرَ اللَّهِ تَأْمُرُونِّي أَعْبُدْ، اے لوگو کیا تم مجھے غیر اللہ کی عبادت کرنے کی دعوت دیتے ہو؟ اور اس کے بعد اللہ نے کہا ایھا الجاہلون، اے جاہلو۔ یہ بات یاد رکھنا، یہ گالی نہیں ہے کہ اللہ نے ان کو جاہل کہا، یہ گالی نہیں ہے جیسے ہم اپنی زبان میں استعمال کرتے ہیں، یہ بہت بڑی حقیقت کی طرف اشارہ ہے کہ تم اگر اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کر رہے ہو تو اس کی وجہ یہ ہے کہ تم جاہل ہو۔ اللہ کی کما حق ہو، اگر معرفت تمہیں حاصل ہوتی تم کبھی اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرتے۔ آج اگر میری اور آپ کی زندگی میں اللہ تعالیٰ کی کما حق و معرفت آ جائے، یقین مانے اس کی محبت میں اور آپ اپنے دل میں محسوس کر سکیں گے۔ اللہ تعالیٰ کا نام لیتے ہوئے ایک قسم کی لذت ہمیں اپنے سینے میں محسوس ہوگی، اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف اور اس کا ڈر مجھے اور آپ کو محسوس ہوگا۔ شرط یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کر سکیں۔ میرے بھائیوں، میں نے بات وہی کہی، علم ہماری ضرورت ہے۔ آج اگر ہمارے اندر جہالت ہے، میرے اور آپ کے معاشرے میں آپ دیکھیں، آدمی جتنا جاہل ہے، جتنا علم سے دور ہے، اتنا ہی اللہ تعالیٰ سے ناواقف ہے، اللہ تعالیٰ کے حقوق سے بھی اتنا ہی ناواقف ہے۔ اور بات صرف یہی تک نہیں، علم میری اور آپ کی ضرورت اس لیے بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسی علم کے ذریعے انسان کو انسان بنایا ہے۔ ادب ہی سے انسان انسان ہے، ادب ہی سے انسان انسان ہے، ادب جو نہ سیکھے وہ حیوان ہے۔ بھائیو، آپ بھی کھاتے ہیں، میں بھی کھاتا ہوں، یہ جانور بھی کھاتے ہیں۔ آپ بھی گھومتے پھرتے ہیں، میں بھی گھومتا پھرتا ہوں، یہ جانور بھی گھومتے پھرتے ہیں۔ ہم بھی اپنے ہم جنسوں کے ساتھ بولتے ہیں، بات چیت کرتے ہیں، وہ جانور بھی آپس میں بولتے ہیں، ان کی اپنی بولی، ان کی اپنی ضرورتیں وہ پوری کرتے ہیں، ہم بھی اپنی ضرورتیں پوری کرتے ہیں۔ فرق کہاں ہے ان میں اور ہم میں؟ فرق یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھی ضرورتیں پوری کرنے کے لیے دنیا میں انتظامات فرمائے، ان کی ضرورتوں کے پورا کرنے کے لیے بھی اللہ نے انتظامات فرمائے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں ان انتظامات کے ساتھ ایک تہذیب، ایک سلیقہ سیکھنے کا حکم دیا کہ تم کھاؤ پیو، تم اٹھو بیٹھو، تم چلو پھرو، تم اپنی زندگی کا ہر معاملہ طے کرو، لیکن ایک تہذیب تمہارے پاس ہونا چاہیے۔ آپ جانتے ہیں اسلامی شریعت میں آداب کا ایک باب مستقل ہے، کھانے کا ادب ہے، سونے کا ادب ہے، حد تو یہ ہے کہ بیت الخلاء میں بیٹھ کر استنجا کرنے کا تب اسلامی شریعت نے ادب سکھایا۔ دوسرے الفاظ میں یوں کہیے، علم میری اور آپ کی ضرورت ہے اگر ہم حقیقی معنوں میں انسان بننا چاہتے ہیں، انسانیت ہماری زندگی میں پوری آنی ہے، تب پھر علم میری اور آپ کی ضرورت ہے۔ یہ آپشنل چیز نہیں ہے کہ اگر لے لو تو اچھا ہے، نہیں تو کام چل سکتا ہے، نہیں۔ بغیر علم کے آپ اور میں اچھے بندے نہیں بن سکتے، بغیر علم کے میں اور آپ اچھے مسلمان نہیں بن سکتے، بغیر علم کے میں اور آپ ایک اچھے انسان کبھی نہیں بن سکتے۔ حاضرین گرامی، مجھے یہ بات اس لیے کہنی ضروری تھی کہ آج بدقسمتی سے تعلیم اپنی یہ حیثیت گنوا بیٹھی ہے۔ بہت سارے لوگوں کے لیے صرف شان و شوکت کی بات ہے، لوگ اس لیے پڑھاتے ہیں، کہتے ہیں کہ میرے گھر میں کوئی ایک عالم ہونا چاہیے۔ کس لیے ہونا چاہیے؟ اس سے معاشرے کے اندر ہماری پہچان ہوتی ہے، یا بسا اوقات خیر و برکت کی امید رکھتے ہیں۔ ہاں، خیر و برکت کی آپ امید رکھیے، اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے خیر و برکت آپ کے گھر میں لائیں، یہ سب کی دعائیں بھی ہیں۔ لیکن میرے بھائیوں، ایک عالم کے آپ کے گھر میں ہونے کا مقصد یہ نہیں کہ آپ کو فضیلت حاصل ہو، وہ تو اللہ تعالیٰ دے چکے ہیں۔ اصل مقصد یہ ہے کہ اس عالم کے علم سے آپ کا خاندان سنور جائے، آپ کا قبیلہ سدھر جائے، آپ کی بستی سدھر جائے۔ سبحان اللہ۔ آج اہل مئو اور خاص طور پہ بات کھیدو پورا کی ہو رہی ہے، میرے وہ مسلمان بھائی جو کبھی کسی مدرسے سے نہیں پڑھے، میری آپ کو دعوت ہے کہ آپ کی بستی میں یا آپ کی بستیوں میں مدرسوں کی یہ کثرت ہو، اور آپ کی زندگیوں میں اگر اسلام کا رنگ نظر نہ آئے، صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ، اللہ تعالیٰ کا رنگ ہے، اللہ تعالیٰ کے رنگ سے بہتر کس کا رنگ ہو سکتا ہے؟ اس رنگ میں اگر آپ اپنے آپ کو نہ رنگ سکے، ان علماء سے آپ اپنا رشتہ جوڑ کر اگر اپنے آپ کو نہ سنوار سکے، یقین مانے آپ سے بڑا محروم انسان دنیا کے اندر کوئی نہیں ہو سکتا۔ آپ علماء کی بستی میں ہیں، آپ علماء کے شہر میں علماء سے جوڑ کر رہیے، اپنے آپ کو ان کے حوالے کیجئے سدھارنے کے لیے۔
میں یہ نہیں کہتا کہ آپ اپنے گھر میں دخیل بنا لیجئے، لیکن ذرا سا اپنی زندگیوں کے اندر علم کی یہ جو ضرورت میں نے آپ کے سامنے رکھی، اس ضرورت کا تعلق ہماری عبادتوں سے بھی ہے، ہماری اپنی تجارتوں سے بھی، ہمارے اپنے معاملات سے بھی ہے، ہمارے اپنے گھر بار سے بھی، دکان و مکان سے ہے، اور ہماری اپنی ذات اور شخصیت سے بھی ہے۔ اسلام علم اس لیے آپ کو دینا چاہتا ہے کہ یہ علم آپ کو ہر حیثیت سے بناتا ہے، ہر حیثیت سے سنوارتا ہے۔ حاضرین گرامی، مجھے آپ کے سامنے اسلام کی علم کی یہ جو ضرورت ہے اس کو واضح کرنے کے بعد کچھ اور پہلو بھی حقیقت میں رکھنے ہیں، اور وہ پہلو یہ ہیں میرے بھائیو، اس حقیقت کو بھی یاد رکھو کہ اللہ تبارک و تعالی علم والوں کے درجات کو بہت بلند فرماتے ہیں۔ آج کمزور لوگ، معاشرے میں دبے کچلے لوگ، یا معاشرے میں مالی اعتبار سے کم حیثیت لوگ یقیناً دنیا میں یہ خواہش رکھتے ہیں کہ وہ دنیا میں اونچے لوگ بن جائیں، لوگ ان کی عزت کریں، لوگ ان کا احترام کریں، لوگ جب ان کا نام سنیں تو ان کے دلوں میں وہ تحقیر کا جو جذبہ آتا ہے کہ نچلے خاندان کا ہے، نچلی حیثیت کا ہے، کم حیثیت والا ہے، یہ جذبہ ختم ہو، لوگ ان کی عزت کریں۔ یہ ہر دبے کچلے انسان کی خواہش ہوتی ہے۔ سبحان اللہ، آپ کسی بھی حیثیت سے اپنے آپ کو اونچا اٹھا سکتے ہیں، لیکن آؤ قرآن مجید کو پڑھ کر دیکھو۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی آپ کو بتاتے ہیں کہ اگر آپ علم والے ہو جائیں گے، اللہ تعالیٰ ایسی عزت، ایسی سربلندی عطا کریں گے کہ کسی اور ذریعے سے ویسی سربلندی آپ کو حاصل نہ ہو۔ آپ مالی اعتبار سے کمزور ہیں، ہو سکتا ہے محنت کر کے آپ مالدار بن جائیں گے، لیکن یہ حقیقت تو سارا معاشرہ جانتا ہے، پیسے والوں میں کم ایسے ہیں جن کی سب عزت کرتے ہوں، ورنہ اکثر ایسا ہوتا ہے کچھ لوگ خوش تو بہت سارے لوگ ناخوش ہوتے ہیں۔ آپ ہو سکتا ہے محنت کر کے کسی اونچے عہدے پہ پہنچ جائیں، یہ بات آپ بھی جانتے ہیں، عہدے پہ رہتے ہوئے سب کو راضی کرنا اور سب لوگ آپ کی عزت کریں ایسا کم ہو پاتا ہے۔ ہاں ایسا ہوتا ہے، کچھ لوگ تو عزت کرتے ہیں، کچھ لوگ آپ کی پیٹھ پیچھے آپ کی برائی بھی کرتے ہیں۔ لیکن میرے بھائیو یاد رکھو، علم والے اگر بن جاؤ، صحیح معنوں میں علم والے بن جاؤ، اور اس علم کی قدر کرنے والے، جو علم تمہیں حاصل ہوا ہے اس علم کی تم خود قدر کرنے والے بن جاؤ، یقین مانو دوست تو دوست ہوئے، دشمن بھی آپ کی عزت کرنے پہ مجبور ہوگا۔ جو سربلندی اللہ تعالیٰ علم کے ذریعے عطا فرمائیں گے، وہ سربلندی کسی اور ذریعے سے نہیں ملے گی۔ یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، ایمان والوں اور عمل صالح کرنے والوں کے درجات کو اللہ تعالیٰ بلند فرماتے ہیں۔ میرے بھائیوں، میں آپ کے سامنے دو واقعات سناتا ہوں، دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کم طبقے، کم حیثیت لوگوں کو، نچلے لوگوں کو کتنی عزت عطا فرماتا ہے۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا دور تھا۔ عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکے کی طرف روانہ ہوئے۔ آپ نے خط لکھ کر بھیجا مکہ کے گورنر کو کہ آپ مکہ سے باہر آ کر مجھ سے ملاقات کریں۔ وہاں جو گورنر تھے ان کا نام تھا نافع ابن عبد الحارث۔ نافع ابن عبد الحارث عسفان نامی مقام پر آ کر حضرت عمر سے ملاقات کرتے ہیں۔ یہ مقام مکہ سے باہر ایک وادی۔ حضرت عمر سے جب ان کی ملاقات ہوتی، حضرت عمر جن کی خلافت اور نظام جہاں بانی مثال ہے رہتی دنیا تک کے لیے، وہ سب سے پہلا سوال ان سے یہ پوچھتے ہیں، میرے بلانے پہ تم آ تو گئے ہو، لیکن یہ تو بتاؤ کہ وادی والوں پر یعنی مکے والوں پہ تم نے اپنا نائب کسے مقرر کیا؟ ذمہ داری تم پر تھی، تم میرے پاس تو چلے آئے، لیکن اپنی ذمہ داری پہ کس کو مقرر کر کے آئے ہو؟ نافع ابن عبد الحارث نے کہا کہ میں نے ابن ابزہ کو اپنی جگہ پہ مقرر کیا ہے۔ یہ ابن ابزہ حضرت عمر کے لیے انجان شخصیت ہے۔ حضرت عمر نے پوچھا کہ ابن ابزہ کون ہے؟ نافع نے کہا مولا من موالینا، ہمارے غلاموں میں سے یہ غلام ہیں، ہمارے غلاموں میں سے یہ غلام ہیں۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ناراض ہو گئے، کہنے لگے تم نے آزاد لوگوں پر یہ غلام کو امیر مقرر کر دیا، تم نے آزاد لوگوں پر یہ غلام کو امیر مقرر کر دیا۔ نافع ابن عبد الحارث نے فوراً کہا کہ عمر، میں نے اصل میں اس لیے ان کو امیر مقرر کیا کہ ان کے اندر دو خوبیاں ہیں۔ پہلی خوبی تو یہ ہے کہ علم میراث، ترکہ، میت کے چھوڑے ہوئے ورثے کو تقسیم کرنے کا جو علم ہے، نافع یہ ابن ابزہ اس کے بڑے ماہر عالم ہے۔ اور دوسری خصوصیت یہ ہے
کہ یہ قرآن کے بڑے اچھے قاری ہیں، قرآن کے بہت اچھے پڑھنے والے ہیں۔ سبحان اللہ، حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہیں اس بات پہ اعتراض تھا کہ تم نے یہ غلام کو یہ آزاد لوگوں پہ امیر مقرر کر دیا، جب نافع نے بتلایا کہ وہ علم والا آدمی ہے، علم میراث کا ماہر ہے، قرآن کا اچھا قاری ہے، حضرت عمر فوراً قائل ہو گئے اور الٹا تائید میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنائی، کہنے لگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح فرمایا، ان اللہ یرفع بهذا الكتاب اقواما، اس کتاب کے ذریعے اللہ تعالیٰ بہت سے لوگوں کو اونچا اٹھاتے ہیں اور وہیں بہت سے لوگوں کو اللہ تعالیٰ ذلیل اور رسوا بھی کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، یہ واقعہ مجھ کو اور آپ کو یہ بات بتاتا ہے کہ غلام غلام ہے، لیکن علم والا ہو جائے وہ آزاد لوگوں سے بھی اونچا ہے، علم والا ہو جائے تو آزاد لوگوں سے بھی اونچا ہے۔ آپ نے عطا ابن ابی رباح کا نام سنا ہوگا، تابعی ہیں، مکہ میں رہا کرتے تھے، حضرت ابن عباس کے شاگردوں میں سے ہیں۔ میں آپ کو بتاؤں حضرت عطا کا درجہ کیا تھا۔ حضرت عطا کی موجودگی میں جب ذرا ان کی شہرت ہونے لگی، حضرت عطا کی موجودگی میں کچھ لوگ مکے والوں نے بعض صحابہ سے مسائل پوچھے، انہوں نے ان کے سوال سننے کے بعد کہا کہ جب تک تمہارے درمیان عطا موجود رہے ہم سے آ کر پوچھنے کی ضرورت نہیں، تم عطا ہی سے پوچھ لینا۔ تھے تابعی، لیکن صحابہ نے ان کے بارے میں یہ کہا کہ عطا کا یہ درجہ ہے کہ ہم تک آنے کی ضرورت نہیں، عطا اگر موجود ہے انہی سے تم مسائل پوچھ لینا۔ اتنا اونچا درجہ ان کو حاصل ہوا تھا۔ لیکن آپ کو پتا ہے یہ کون تھے، شخصی طور پر ان کے اندر کیا باتیں تھیں؟ مورخین نے نقل کیا ہے عطا ابن ابی رباح کان دمیما، انتہائی بدشکل آدمی تھے۔ عطا ابن ابی رباح بدشکل آدمی تھے، زندگی کے آخری ایام میں اندھے ہو گئے، نابینا ہو چکے تھے۔ اتنا ہی نہیں، مورخین نے لکھا، عطا ابن ابی رباح کی سیرت پڑھ کے دیکھیں، مورخین نے لکھا ہے سر کے بال گر گئے، گنجے ہو چکے تھے، اور آخری زندگی میں یہ حادثہ بھی ہوا تھا کہ جسم کا ایک حصہ یا ایک ہاتھ شل ہو گیا تھا، ہاتھ لٹھتا رہتا تھا، ہاتھ اٹھا نہیں سکتے تھے۔ اب آپ دیکھیں، میں نام لیے بغیر آپ کے سامنے اس آدمی کا تذکرہ کروں، ایک شخص ہے، انتہائی بد شکل ہے، اندھا ہے، گنجا ہے، ہاتھ کا ایک طرف سے جو ہے مشلول جسے کہتے ہیں، ایک ہاتھ اس کا جو ہے ناکارہ ہے۔ آپ کیا کہیں گے؟ آپ میں سے کون اسے اپنا دوست بنانا چاہے گا، اس کے پاس جانا چاہے گا؟ آج معاشرے میں ایسا کوئی آدمی ہو، حالانکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے، لیکن ہوتا کیا ہے، لوگ عام طور پہ اس سے ذرا کترا کے رہنا چاہتے ہیں۔ لیکن سبحان اللہ، یہ علم کا کمال نہیں تو اور کیا، اللہ تعالیٰ کا فضل نہیں تو اور کیا ہے کہ ایسے عطا ابن ابی رباح کو اللہ نے وہ علم عطا کیا کہ جس علم کے بعد اس درجے پہ پہنچے کہ مکہ تو مکہ، عالم اسلام کے بڑے عالم حضرت عطا ابن ابی رباح سمجھے جاتے تھے۔ وقت کے حکمران عطا ابن ابی رباح سے پوچھ کر اپنے مسئلوں کے فیصلے دیا کرتے تھے۔ میرے بھائیوں، علم ایک آدمی کو جتنا اونچا اٹھا سکتا ہے، دنیا میں کوئی اور آپ کو اتنا اونچا نہیں اٹھا سکتا۔ اور اتنا ہی نہیں، جب بھی علم کی فضیلت پہ بات آتی ہے، میں اکثر یہ مسئلہ ذکر کیا کرتا ہوں کہ آپ قرآن مجید پڑھ کر دیکھیں علم کی فضیلت کو اللہ نے کیسے کیسے بیان کیا۔ سورہ مائدہ میں اللہ تعالیٰ نے ایک مسئلہ بیان کیا۔ اگر آپ سورہ مائدہ کی ابتدائی آیتیں پڑھیں تو آپ کو چوتھی پانچویں آیت میں آپ کو شکار کے مسائل ملیں گے۔ اگر آپ شکار کر رہے ہیں، جانوروں کے ذریعے شکار کر رہے ہیں، اس کے مسائل آپ کو ملیں گے۔ ان مسائل میں سے ایک مسئلہ اسلامی شریعت نے یہ بھی بتلایا، آپ سورہ مائدہ پڑھ کے دیکھیں، اللہ نے کہا اگر آپ کتے کے ذریعے شکار کر رہے ہیں، کتے کو آپ شکار کے لیے بھیج رہے ہیں، کتا شکار کو روک کے لا رہا ہے، آپ سبھی جانتے ہیں کتا نجیس جانور ہے، ناپاک جانور ہے، اگر وہ کسی برتن میں منہ ڈال دے 7 مرتبہ دھلنے کا حکم ہے، پہلی یا 7ویں مرتبہ مٹی سے دھلنے کا حکم۔ لیکن قرآن مجید کی آیتیں آپ پڑھ کے دیکھیں، اللہ نے بتایا کہ اگر کتا سدھایا ہوا ہے، سکھایا ہوا ہے، اور سکھایا ہوا سدھایا ہوا کتا اگر جا کے جانور شکار کرتا ہے، وہ شکار آپ کے لیے حلال ہے، سبحان اللہ۔ اور وہی عام کتا اگر جا کے شکار کرے تو وہ شکار ناپاک ہے، حرام ہے، آپ کے لیے ناجائز ہے۔ اسلامی شریعت نے بات بیان فرمائی، سبحان اللہ۔ علم ایک ایسی چیز ہے، کتے جیسے نجس اور ناپاک جانور کے پاس بھی آتی ہے تو اسے اپنے ہم جنسوں سے ممتاز کرتی ہے۔ تو آپ بتائیں، انسان جیسے انسان کے پاس اگر یہ علم آئے تو اس کے درجے کو کیسے نہیں بلند کرے گا؟
علم انسان کو بہت اونچا اٹھاتا ہے. اس لیے علم حاصل کرو کہ اس علم سے ہمیں اپنی شخصیت کی پہچان ملتی ہے, ہمیں ایک اعتبار ملتا ہے, ہمیں ایک وزن ملتا ہے. اللہ تعالیٰ اس علم کے ذریعے ہمیں بہت اونچا اٹھاتے ہیں. میرے بھائیوں, یاد رکھو انسانی زندگی کے اندر علم کی بڑی ضرورت ہے. اس لیے آپ میں سے جو بھائی یہ سمجھتے ہیں میں کاروباری ہو چکا ہوں, کاروبار لگ گیا ہے, کوئی بھی کاروبار لگ گیا, لوگ سمجھتے ہیں کہ اب اس کے بعد پڑھنے کی ہمیں ضرورت نہیں. آپ کاروبار کریں لیکن زندگی کا ایک وقت, 1 گھنٹہ تو چند لمحے, 20 منٹ, آدھا گھنٹہ ضرور علم کے لیے دیا کریں. علم کے بغیر میری اور آپ کی زندگی سدھر نہیں سکتی, سنور نہیں سکتی. اور یقین مانیں آپ کی اپنی گھریلو زندگی, میاں بیوی کے مسائل بھی ہوں, آپ موجودہ صورتحال میں جس حالت میں آپ کی زندگی گزرتی ہے, آپ اور آپ کی گھر کی خواتین علم سے اگر جڑ جائیں گی, یہ علم وہ سلیقہ وہ تہذیب آپ کو سکھائے گا کہ پھر یہ رشتہ بڑا خوبصورت ہو جائے گا. آپ ایک دوسرے کو سمجھنے میں بڑی آسانی محسوس کریں گے اور ایک دوسرے کو سمجھانے میں بھی بڑی آسانی محسوس کریں گے. میں بات اپنی پھیلا نہیں سکتا ورنہ آپ کو بتاتا کہ اس علم کا اثر انسانی زندگی میں کہاں کہاں ہوتا ہے, لیکن جو باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں انہی کی روشنی میں آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ علم میری اور آپ کی زندگی پہ کتنا اثر ڈال سکتا ہے. میرے بھائیوں, اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں علم کا جو مقام بیان کیا, کئی حیثیتوں سے بیان کیا. علم کی ایک اور فضیلت آپ کے سامنے رکھتا ہوں. دیکھیے دنیا میں علم سے بڑی کوئی طاقت نہیں ہے, علم سے بڑی دنیا میں کوئی طاقت اور قوت نہیں ہے. اور آپ کو میں بتاؤں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات بڑی عجیب مثال سے میرے اور آپ کے سامنے رکھی. سورہ نمل اگر آپ پڑھیں, سورہ نمل میں اللہ تعالیٰ نے ایک واقعہ نقل فرمایا, ہدہد کا واقعہ. سلیمان علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے ایک ایسے نبی ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے ایسی زبردست سلطنت عطا فرمائی تھی. انسان تو انسان ہے, جن, ہوائیں اور دیگر چرند و پرند یہ ساری آپ کی فوج کا حصہ تھے. ایک مرتبہ حضرت سلیمان نے جائزہ لیا تو دیکھا کہ ہدہد جو ایک پرندہ ہے, ہدہد حضرت سلیمان کی اجازت کے بغیر لشکر سے غائب ہے. حضرت سلیمان غصہ ہوئے, کہنے لگے میری اجازت کے بغیر غائب ہوا ہے, اب یا تو واپس لوٹ کر آئے گا تو یا تو کوئی معقول عذر لے کر آئے یا پھر میں اسے ذبح کر کے چھوڑوں گا. لَأَذْبَحَنَّهُ, میں اسے ذبح کر دوں گا. أَوْ لَيَأْتِيَنِّي بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ, یا پھر اپنی غیر حاضری کے لیے کوئی واضح مضبوط دلیل لے کر آئے. اب ہدہد غائب ہوا تھا, تھوڑی دیر کے بعد یہ ہدہد واپس لوٹ کر آتا ہے. ہدہد پرندہ ایک مجرم ہے, اس نے جرم کیا, بغیر اجازت کے غائب ہے. آپ مجھے بتائیں ایک طالب علم اگر استاذ کی اجازت کے بغیر کلاس سے غائب ہو جائے, پرنسپل کی اجازت کے بغیر ادارے سے باہر غائب ہو جائے, باپ کی اجازت کے بغیر بیٹا گھر سے غائب رہے, تو جب گھر واپس لوٹے گا تو کیا کرے گا؟ چھپتا چھپاتا آئے گا. دل کے اندر چور ہے, لاگ بہادر باہر ہو لیکن گھر میں آئے گا, باپ کا سامنا کرنے, استاذ کا سامنا کرنے سے کترائے گا, کوشش کرے گا ہفتہ 10 دن تک کم از کم نظر نہ پڑے, کسی طرح معاملہ پرانا ہو جائے, بچ جائے, سامنا کرنے سے ڈرے گا. لیکن قرآن مجید کی الفاظ آپ دیکھیں, فَمَكَثَ غَيْرَ بَعِيدٍ فَقَالَ أَحَطْتُ بِمَا لَمْ تُحِطْ بِهِ وَجِئْتُكَ مِنْ سَبَإٍ بِنَبَإٍ يَقِينٍ. ہدہد بچتا نہیں ہے, چھپتا نہیں ہے, حضرت سلیمان کے پاس آتا ہے, سامنا کرتا ہے اور پورے زور کے ساتھ یہ دعویٰ کرتا ہے, کہتا ہے أَحَطْتُ بِمَا لَمْ تُحِطْ بِهِ, اے سلیمان اس وقت اللہ نے مجھے ایک ایسی بات کا پتہ ہے جس بات کا آپ کو بھی پتہ نہیں ہے. میرے بھائیوں واقعہ کیا تھا یہ آپ آگے پڑھ لیں, سن لیں. حضرت سلیمان علیہ السلام کو بلقیس ملکہ سبا کا سارا واقعہ ہدہد نے سنایا تھا, تفصیل آپ پڑھ لیں. لیکن جو نقطہ میں آپ کے سامنے سنا رہا ہوں, ہدہد جیسے مجرم کے اندر یہ ہمت کہاں سے آئی کہ سلیمان علیہ السلام کے سامنے کھڑے ہو کر اتنی بڑی بات کر رہا ہے؟ اگر آپ اس کی باریکی پہ دیکھیں, اس کی باریکی پہ غور کریں تو پتہ چلتا ہے اسے معلوم تھا کہ میرے پاس اس وقت ایک ایسی بات کا علم ہے جس کا پتہ حضرت سلیمان کو نہیں ہے, اور یہ بات اتنی بڑی دلیل بن جائے گی میرے لیے, یہ علم اتنی بڑی قوت بن جائے گی کہ میری کمزوری کو یہ چھپا لے گی, میرے جرم کو یہ چھپا لے گی. اس چیز نے اسے اتنی ہمت, اتنا حوصلہ دیا. میرے بھائیوں علم سے بڑی کوئی طاقت نہیں, اور کمزوروں کو طاقتور بنانے کا اس سے کارگر کوئی ہتھیار نہیں ہے, اس سے بہتر کوئی راستہ نہیں. اسی لیے آپ دیکھیں غالب قومیں ہمیشہ یہ کوشش کرتی رہی ہیں کہ مغلوب قوم کے نوجوان تعلیم سے دور ہوتے چلے جائیں. غالب قوموں نے ہمیشہ ایسا کیا.
اس ملک کی تاریخ بھی آپ پڑھ کر دیکھیں، آزادی سے پہلے مسلمانوں کی تعلیم کا جو فیصد تھا، آج تعلیم کا وہ فیصد نہیں رہا۔ آج مسلمان آدی باسی قوم سے بھی زیادہ پچھڑے ہوئے نظر آتے ہیں۔ سبب کیا ہے؟ تعلیم میں وہ دور ہو گئے، ان کو منصوبہ بند طریقے سے پیچھے ہٹایا گیا۔ کیوں؟ دنیا جانتی ہے کہ علم سے بڑی کوئی طاقت نہیں، اور آج بھی یہ امت اگر علم والی ہو جائے، ہر طرح کا علم، شریعت اسلامیہ کا علم سب سے پہلے، اور اس کے ساتھ دنیا کا ہر وہ علم جو مفید ہو انسانیت کے لیے، اگر وہ علم حاصل کرنے والی یہ قوم بن جائے، یہ قوم اتنی طاقتور ہو جائے گی کہ دنیا کی کوئی قوم اس کا مقابلہ نہیں کر پائے گی۔ میرے بھائیوں، علم طاقت ہے، اس علم کو اپنے معاشرے میں لانے کی کوشش کرو۔ میں اکثر یہ بات کہا کرتا ہوں کہ آج کے ماحول میں، آج کے معاشرے میں، ایک باپ اگر اپنے بچے کو تعلیم سے محروم رکھتا ہے، اور دوسرا باپ اپنے بچے کو ایک وقت کے کھانے سے محروم رکھتا ہے، کھانے سے محروم رکھنے والا باپ ظالم نہیں ہے، علم سے محروم رکھنے والا باپ اس دنیا کا بہت بڑا ظالم ہے۔ اپنے بچوں کو، اپنے سماج کو علم والا بناؤ، اور علم میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی معرفت، اللہ کی پہچان، اپنے نبی کی پہچان، اپنے دین کی پہچان دینے والا علم سب سے پہلے ان بچوں کو، ان عورتوں کو دیا کرو۔ میرے بھائیوں، علم طاقت ہے، علم قوت ہے، علم بہت بڑی طاقت ہے، اسے اپنے اندر لانے کی کوشش کرو، اور ہر سطح پہ، ہر جگہ پہ علم کا بول بالا کرو، علم سے اپنے آپ کو جوڑ لو کہ اسی سے ہم سربلند ہو سکتے ہیں، اسی سے ہم اونچے اٹھ سکتے ہیں۔ اور بات بہت دور تک جائے گی اگر میں کھینچنا چاہوں، لیکن میں اپنی بات کو سمیٹ کر آخری بات آپ کے سامنے کہنا چاہتا ہوں۔ آپ دیکھیں سورہ مریم، اگر آپ پڑھیں سورہ مریم میں اللہ تعالیٰ نے حضرت زکریا کا واقعہ بیان فرمایا ہے۔ انبیاء کے واقعات قرآن میں اللہ تعالیٰ نے متعدد مقامات پہ بیان فرمائے۔ کیوں بیان کیے؟ مقصد کیا ہے ان واقعات کا؟ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں ان کی زندگیوں سے ہم سبق لیں، یہی تو مقصد ہے۔ اولئک الذین ھدی اللہ فبہداہ مقتدی، یہ وہ انبیاء ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے اپنی ہدایت سے مالا مال فرمایا۔ اے اللہ کے نبی، آپ بھی ان کی ہدایت سے اپنے لیے روشنی حاصل کیجئے، ان کی اقتداء کیجئے، ان کے نقش قدم پر چلیے۔ حضرت زکریا کا اللہ نے ذکر کیا۔ حضرت زکریا یہ دعا فرماتے ہیں، وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ وَرَائِي وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرَ فَهَبْ لِي مِن لَّدُنْكَ وَلِيًّا فَهَبْ لِي مِن لَّدُنْكَ وَلِيًّا۔ حضرت زکریا اپنے لیے اولاد کی دعا کر رہے ہیں۔ میری یہ بات، اب جو بات میں کہنے جا رہا ہوں، یہ بات آپ تمام سرپرست والدین اور اس شہر کے افراد کے لیے بھی ہے، اور دوسری طرف ان طلبہ کے لیے بھی ہے جو طلبہ آج یہاں سے رخصت ہونے جا رہے ہیں۔ حضرت زکریا کے اس واقعے کو بغور سنیں۔ انہوں نے دعا کی، فَهَبْ لِي مِن لَّدُنْكَ وَلِيًّا، اے اللہ تعالیٰ تیری طرف سے میرا اپنا کوئی وارث دے دے، مجھے ایک اولاد دے دے۔ حضرت زکریا کی اولاد نہیں تھی، عمر دراز ہو چکی تھی، لیکن ابھی تک اولاد نہیں ہوئی تھی۔ حضرت زکریا نے دعا کی، لیکن میرے بھائیوں کہ حضرت زکریا نے دعا صرف اس لیے کی کہ ایک اولاد مل جائے، باپ کا جو شفقت پدری ہے اس جذبے کی تسکین ہو جائے؟ کیا اس لیے کی کہ وہ بیٹا زندہ رہے، باپ کے بعد بیٹے کی نسل چلے؟ کیا صرف اس لیے حضرت زکریا نے دعا کی؟ نہیں، کہا فَهَبْ لِي مِن لَّدُنْكَ وَلِيًّا يَرِثُنِي وَيَرِثُ مِنْ آلِ يَعْقُوبَ، اللہ تعالیٰ مجھے اولاد اس لیے دے کہ میرے پیچھے آبا و اجداد میں علمی وراثت کا ایک سلسلہ چلا ہے۔ میری آرزو اولاد کی اس لیے ہے کہ میرے بعد بھی یہ علم کا سلسلہ میری اولاد کے اندر جاری رہے۔ میرے سرپرستوں، میرے بزرگوں، میرے اپنے بھائیوں جو آج یہاں بیٹھے ہو، تمنا کرو اولاد کی اللہ تعالیٰ کے پاس، لیکن وہ اولاد جو علم کی میراث کو اپنے ساتھ لے کر چلتی ہو، جو علم کی وراثت کو اپنے ہاتھوں پہ، اپنے کاندھوں پہ، اپنے سینے میں اٹھا کے جیتی ہو، جو انبیاء کی وارث بن کر اس دنیا میں زندگی گزارتی ہو، ایسی اولاد کی تمنا کرو۔ یہ حضرت زکریا کا واقعہ آپ کو سبق دیتا ہے۔ زکریا علیہ السلام کی زندگی سے یہ سبق لو۔ اور دوسرا سبق جو میرے اپنے ان بھائیوں کے سامنے میں رکھنا چاہتا ہوں، حضرت زکریا کی دعا کا اگلا ٹکڑا تھا، وَاجْعَلْهُ رَبِّ رَضِيًّا، اللہ تعالیٰ جو اولاد دے میری وراثت کا، میرے آبا و اجداد کی علمی وراثت کا وارث بھی ہو، اور ساتھ میں وَاجْعَلْهُ رَبِّ رَضِيًّا، اے اللہ تعالیٰ، رضی عربی زبان میں طلبہ ہیں آپ سمجھتے ہیں، رضی فعیل کا صیغہ ہے، فعیل کا وزن ہے۔ عربی زبان کے مطابق فعیل کا وزن مفعول کے معنی میں بھی ہو سکتا ہے،
فاعل کے معنی میں بھی ہو سکتا ہے. بعض شارحین نے بعض مفسرین نے اس نقطے کی طرف اشارہ کیا ہے, کہا وَجْعَلْهُ رَبِّ رَضِيًّا. اگر اس میں مفعول کے معنی میں لیں تو دعا حضرت زکریا نے یہ کی کہ اللہ تعالیٰ وہ وراثت کا وارث بھی ہو, علمی وراثت اس کے پاس ہو, اور ایسا بندہ تیرا ہو کہ جس سے تو راضی ہو, وہ مرضی ہو, تو اس سے راضی ہو جائے, تو جس کو تیری رضامندی حاصل ہو, ایسی اولاد مجھے عطا فرما. یہ اس میں مفعول کا معنی ہوا. بڑی اچھی دعا اس اعتبار سے بھی ہے. لیکن جو دوسرا معنی اہل علم نے لکھا ہے وَجْعَلْهُ رَبِّ رَاضِيًّا, اے اللہ تعالیٰ میں تو دعا کر رہا ہوں کہ یہ عالم بنے, میں تو تمنا کر رہا ہوں کہ یہ میری علمی وراثت کا وارث اور حقدار بنے, میرے بعد میرے آبا و اجداد کی میراث اس کے سینے میں محفوظ رہے, یہ میری تمنا ہے. اللہ تعالیٰ ساتھ میں میری دعا یہ بھی ہے کہ جس مقام پہ تو اسے رکھ رہا ہے اللہ تعالیٰ اسے خود اس مقام سے تو راضی بھی کر لے. یہ نقطہ بڑا اہم ہے کہ آج اگر عالم اپنی حیثیت سے خود اگر راضی ہو جائے پھر دنیا میں اسے کوئی بھی روک نہیں سکتا. وہ ہر جگہ مفید ہوگا, دنیا کو بدل دے گا, دنیا میں انقلاب لائے گا. میرے بھائیو, خود سے راضی ہونے کا مطلب یہ کہ اپنی شناخت کہ میں ایک عالم ہوں, اس شناخت کی حفاظت کرو. اس شناخت پہ آپ کو فخر ہونا چاہیے, دوسروں پہ جتلانے کے لیے نہیں, بلکہ اپنی حیثیت کو پہچاننے کے لیے آپ کو یقین ہونا چاہیے کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے سب سے اونچا مقام مجھے عطا کیا ہے. ہم عزت سب کی کریں, احترام سب کا کریں, عہدے والے, پیسے والے, نام والے, خاندان والے, شہرت والے, سب کی عزت کریں, لیکن اس حقیقت کو یاد رکھیں جو نعمت اللہ نے ہمیں عطا کی ہے دنیا میں کسی اور کو اللہ تعالیٰ نے یہ نعمت نہیں عطا کی. اور جس دن ہمیں اس کا احساس ہو جائے گا ہم اپنے آپ سے راضی ہو جائیں گے, اپنے مقام سے راضی ہو جائیں گے. یقین مانیں پھر ہمیں اپنی ذمہ داریوں کا احساس بھی رہے گا. پھر یہ دنیا کی دولت, یہ پیسہ, یہ عہدے, یہ منصب, یہ مقام, یہ رتبہ, ان سب چیزوں کا لالچ ہمیں اپنی حیثیت بھلانے کی طرف نہیں لے جائے گا. ہمیں اپنی پہچان ہوگی, اور جب آدمی خودی کو پہچان لے, اپنی خودی کا ادراک آدمی کو ہو جائے, پھر دنیا میں اس سے زیادہ سربلند انسان کوئی نہیں ہوا کرتا. مجھے زیادہ کچھ نہیں کہنا. آج آپ کے اس ادارے میں شریک ہو کر مجھے علم اور اہل علم کے حوالے سے یہ کچھ بھولی بسری باتیں یا نظر انداز کی ہوئی باتیں جو میں سمجھتا ہوں آپ حضرات کے سامنے رکھنی تھی, میں نے آپ کے سامنے رکھی اس امید کے ساتھ, بلکہ یقین کے ساتھ کہ آپ حضرات کان سے نہیں دل کے کان سے سنیں گے. اور میری اللہ سے دعا بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ سننے اور سمجھنے سے زیادہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق بھی عطا فرمائے. اخیر میں جامعہ محمدیہ کھیدو پورا کے تمام ہی ذمہ داروں کا اور خصوصاً فضیلت الشیخ شمیم احمد عمری حفظہ اللہ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے یہاں مدعو کر کے ان احباب کے سامنے, ان اپنے بھائیوں اور بزرگوں کے سامنے کچھ دل کی باتیں رکھنے کا موقع دیا. میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سبھی حضرات کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.